ابن جریج نے کہا مجھے عطا نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے خبر دی، انہوں نے کہا میں نے ایک رات اپنی خالہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بسر کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کی نفل نماز پڑھنے کے لیے جاگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر مشق کی طرف گئے اور وضو فرمایا، پھر کھڑے ہو کر نماز پڑھی۔ جب میں نے آپ کو یہ کرتے دیکھا تو میں بھی اٹھا اور میں نے بھی مشق سے وضو کیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے رہے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاگنے کے بعد غور سے انہیں دیکھتے رہے تاکہ آپ کی اتباع کر سکیں۔ پھر میں آپ کی بائیں پہلو میں کھڑا ہو گیا تو آپ نے اپنی پشت کے پیچھے سے میرا ہاتھ پکڑا، اسی طرح پیچھے سے مجھے دائیں جانب ٹھیک کر کے کھڑا کیا۔ عطا نے کہا میں نے پوچھا کیا یہ نفل نماز میں ہوا تھا؟ انہوں نے کہا ہاں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1800۔ قیس بن سعد عطا سے حدیث بیان کرتے ہیں، انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی، انہوں نے کہا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری خالہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تھے، تو وہ رات میں نے آپ کے ساتھ گزاری۔ آپ رات کو اٹھ کر نماز پڑھنے لگے اور میں آپ کے بائیں طرف کھڑا ہو گیا تو آپ نے مجھے اپنی پشت کے پیچھے سے پکڑا اور اپنی دائیں جانب کر لیا۔ اس حدیث میں مزید یہ تفصیل سامنے آئی کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے والد نے بھیجا تھا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1801۔ عبد الملک نے عطا سے اور انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی، انہوں نے کہا میں نے اپنی خالہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں رات گزاری۔ آگے ابن جریج اور قیس بن سعد کی روایت کی طرح ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1802۔ ابو بکر بن ابی شیبہ، ابن مثنی اور ابن بشار نے غندر، شعبہ اور ابو جمرہ کی سند سے حدیث بیان کی کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو 13 رکعتیں پڑھا کرتے تھے، یعنی یہی رات کی رکعتوں کی زیادہ سے زیادہ تعداد ہے، جس میں 2 خفیف رکعتیں شامل ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول 11 کا تھا، جس طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1803۔ حضرت زید بن خالد جوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے دل میں کہا میں آج رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا گہری نظر سے مشاہدہ کروں گا، تو میں نے دیکھا کہ آپ نے 2 ہلکی رکعتیں پڑھیں، پھر 2 انتہائی لمبی رکعتیں، بہت ہی زیادہ لمبی رکعتیں ادا کیں، پھر 2 رکعتیں پڑھیں جو ان طویل ترین رکعتوں سے ہلکی تھیں، پھر 2 رکعتیں پڑھیں جو اپنے سے پہلے کی 2 رکعتوں سے ہلکی تھیں، پھر 2 رکعتیں پڑھیں جو اپنے سے پہلے کی 2 رکعتوں سے کم تر تھیں، پھر 2 رکعتیں پڑھیں جو اپنے سے پہلی والی رکعتوں سے کم تھیں، پھر وتر پڑھا تو یہ 13 رکعتیں ہوئیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1804۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے کہا میں ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، ہم پانی کے ایک گھاٹ پر اترے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جابر کیا تم سواری کو پلانے کے لیے گھاٹ پر نہیں اترو گے؟ میں نے کہا کیوں نہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی گھاٹ پر اترے اور میں بھی اترا، پھر آپ ضرورت کے لیے تشریف لے گئے اور میں نے آپ کے لیے وضو کا پانی رکھ دیا، آپ واپس آئے اور وضو فرمایا، پھر آپ کھڑے ہوئے اور ایک کپڑے میں نماز پڑھی جس کے دونوں کنارے آپ نے مخالف سمتوں میں ڈال رکھے تھے، یعنی دائیں کنارے کو بائیں کندھے پر اور بائیں کنارے کو دائیں کندھے پر ڈالا۔ میں آپ کے پیچھے کھڑا ہو گیا تو آپ نے میرے کان سے پکڑ کر مجھے اپنی دائیں طرف کر لیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1805۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو نماز پڑھنے کے لیے اٹھتے اپنی نمازوں کا آغاز 2 ہلکی رکعتوں سے فرماتے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1806۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا جب تم میں سے کوئی رات کو نماز کے لیے اٹھے تو اپنی نماز کا آغاز 2 ہلکی رکعتوں سے کرے۔ صحیح مسلم
حدیث نمبر 1807۔ امام مالک نے ابو زبیر سے، انہوں نے طاؤس سے، اور انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کی آخری تہائی میں نماز کے لیے اٹھتے تو فرماتے: اے اللہ، تمام تعریف تیرے ہی لیے ہے، تو آسمانوں اور زمین کا نور ہے، اور تیرے ہی لیے حمد ہے، تو آسمانوں اور زمین کو قائم رکھنے والا ہے، اور تیرے ہی لیے حمد ہے، تو آسمانوں اور زمین کا اور جو کچھ ان میں ہے تو پالنے والا ہے، اور تو برحق ہے، اور تیرا وعدہ سچا ہے، اور تیرا قول اٹل ہے، اور تیرے ساتھ ملاقات قطعی ہے، اور جنت حق ہے، اور جہنم حق ہے، اور قیامت حق ہے۔ اے اللہ، میں نے اپنے آپ کو تیرے سپرد کر دیا، اور میں تجھ پر ایمان لایا، اور میں نے تجھ پر توکل کیا اور بھروسہ کیا، اور تیری طرف رجوع کیا، اور تیری توفیق سے تیرے منکروں سے جھگڑا کیا، اور تیرے ہی حضور فیصلہ لایا، یعنی تجھے ہی حاکم تسلیم کیا۔ تو بخش دے وہ گناہ جو میں نے پہلے کیے اور جو بعد میں کیے، اور جو چھپ کر کیے اور جو ظاہراً کیے۔ تو ہی میرا معبود ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1808۔ سفیان اور ابن جریج نے دونوں نے سلیمان احول سے، انہوں نے طاؤس سے، انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے، اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی۔ ابن جریج اور امام مالک کی گزشتہ حدیث کے الفاظ ایک جیسے ہیں، دو جملوں کے سوا کوئی اختلاف نہیں۔ ابن جریج نے قیام کے بجائے قیم کہا، معنی ایک ہیں، اور وَأَسْرَرْتُ کی جگہ وَمَا أَسْرَرْتُ کہا۔ سفیان ابن عیینہ کی حدیث میں کچھ اضافہ ہے، وہ متعدد جملوں میں امام مالک اور ابن جریج سے اختلاف کرتے ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1809۔ قیس بن سعد نے طاؤس سے، انہوں نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی حدیث روایت کی۔ اس حدیث کے راوی عمران القصیر کے الفاظ ان یعنی امام مالک، سفیان، ابن جریج کے الفاظ سے ملتے جلتے ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1810۔ ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے کہا، میں نے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو نماز کے لیے اٹھتے تھے تو کس چیز کے ساتھ نماز کا آغاز کرتے تھے؟ انہوں نے جواب دیا، جب آپ رات کو اٹھتے تو نماز کا آغاز اس دعا سے کرتے: اے اللہ، جبرائیل، میکائیل اور اسرافیل کے رب، آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمانے والے، پوشیدہ اور ظاہر کو جاننے والے، تیرے بندے جن باتوں میں اختلاف کرتے تھے تو ہی ان کے درمیان فیصلہ فرمائے گا، جن باتوں میں اختلاف کیا گیا ہے تو ہی اپنے حکم سے مجھے ان میں سے جو حق ہے اس پر چلا، بے شک تو ہی جسے چاہے سیدھی راہ پر چلاتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1811۔ یوسف ماجشون نے کہا، مجھ سے میرے والد یعقوب بن ابی سلمہ ماجشون نے عبد الرحمن اعرج سے حدیث بیان کی، انہوں نے عبید اللہ بن ابی رافع سے، انہوں نے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو فرماتے: میں نے اپنا رخ اس ذات کی طرف کر دیا ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا، ہر طرف سے یکسو ہو کر، اور میں اس کے ساتھ شریک ٹھہرانے میں اور میں اس کے ساتھ شریک ٹھہرانے والوں میں سے نہیں۔ میری نماز اور میری ہر بدنی و مالی عبادت اور میرا جینا اور میرا مرنا اللہ کے لیے ہے جو کائنات کا رب ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور اسی کا مجھے حکم ملا ہے اور میں فرمانبرداری کرنے والوں میں سے ہوں۔ اے اللہ، تو ہی بادشاہ ہے، تیرے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں، تو میرا رب ہے، میں تیرا بندہ ہوں، اور میں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے اور اپنے گناہوں کا اعتراف کیا ہے، اس لیے میرے سارے گناہ بخش دے، کیونکہ گناہوں کو بخشنے والا تیرے سوا کوئی نہیں، اور میری بہترین اخلاق کی طرف رہنمائی فرما، تیرے سوا بہترین اخلاقی راہ پر چلانے والا کوئی نہیں۔
اور برے اخلاق مجھ سے ہٹا دے۔ تیرے سوا برے اخلاق کو مجھ سے دور کرنے والا کوئی نہیں۔ میں تیرے حضور حاضر ہوں اور دونوں جہانوں کی سعادتیں تجھ سے ہیں۔ ہر طرح کی بھلائی تیرے ہاتھ میں ہے اور برائی کا تیری طرف کوئی گزر نہیں ہے۔ میں تیرے ہی سہارے ہوں اور تیری ہی طرف میرا رخ ہے۔ تو برکت والا، رفعت والا اور بلندی والا ہے۔ میں تجھ سے بخشش مانگتا ہوں اور تیرے حضور توبہ کرتا ہوں۔ اور جب آپ رکوع کرتے تو فرماتے، اے اللہ، میں تیرے سامنے جھکا ہوا ہوں اور میں تجھ ہی پر ایمان لایا ہوں۔ اپنے آپ کو تیرے ہی سپرد کر دیا ہے۔ میرے کان اور میری آنکھیں اور میرا مغز اور میری ہڈیاں اور میری رگیں اور میرے پٹھے تیرے ہی حضور جھکے ہوئے ہیں۔ اور جب رکوع سے اٹھتے تو کہتے، اے اللہ، ہمارے رب، تیرے ہی لیے حمد ہے جس سے آسمانوں اور زمین کی وسعتیں بھر جائیں اور اس کے بعد جو تو چاہے اس کی وسعتیں بھر جائیں۔ اور جب آپ سجدہ کرتے تو کہتے، اے اللہ، میں نے تیرے حضور ہی سجدہ کیا اور تجھی پر ایمان لایا اور اپنے آپ کو تیرے ہی حوالے کیا۔ میرا چہرہ اس ذات کے سامنے سجدہ ریز ہے جس نے اسے پیدا کیا، اس کی صورت گری کی اور اس کے کان اور اس کی آنکھیں تراشی۔ برکت والا ہے اللہ جو بہترین خالق ہے۔ پھر تشہد اور سلام کے درمیان میں یہ دعا پڑھتے، اے اللہ، بخش دے جو خطائیں میں نے پہلے کی یا بعد میں کی اور چھپا کر کی یا علانیہ کی، اور جو بھی زیادتی میں نے کی اور جس کا مجھ سے زیادہ تمہیں علم ہے، یعنی اطاعت اور خیر میں تو ہی آگے کرنے والا ہے اور تو ہی پیچھے کرنے والا ہے، اور تیرے سوا کوئی عبادت کا حقدار نہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1812۔ عبدالعزیز بن عبداللہ بن ابی سلمہ نے اپنے چچا یعنی یعقوب بن ابی سلمہ سے اور انہوں نے عبد الرحمن اعرج سے اسی سند کے ساتھ یہی حدیث بیان کی اور کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کا آغاز فرماتے تو اللہ اکبر کہتے، پھر دعا پڑھتے، وجہت وجہیہ، اس میں انا من المسلمین کے بجائے وانا اول المسلمین، اور میں اطاعت و فرمانبرداری میں اولین مقام پر فائز ہوں کے الفاظ ہیں، اور کہا جب آپ رکوع سے اپنا سر اٹھاتے تو سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد کہتے، اور سورا یعنی اس کی صورت گری کی کے بعد فاحسن صورا یعنی اس کو بہترین شکل و صورت عنایت فرمائی کے الفاظ کہے، اور کہا جب سلام پھیرتے تو کہتے، اللہم اغفر لی ما قدمت، اے اللہ بخش دے جو میں نے پہلے کیا، حدیث کے آخر تک، اور انہوں نے تشہد اور سلام پھیرنے کے درمیان کے الفاظ نہیں کہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1813۔ عبداللہ بن نمیر، ابو معاویہ اور جریر سب نے اعمش سے، انہوں نے سعد بن عبیدہ سے، انہوں نے مستورد بن احنف سے، انہوں نے صلہ بن زفر سے، اور انہوں نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا ایک رات میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی، آپ نے سورہ بقرہ کا آغاز فرمایا، میں نے دل میں کہا آپ 100 آیات پڑھ کر رکوع فرمائیں گے، مگر آپ آگے بڑھ گئے، میں نے کہا آپ اسے پوری رکعت میں پڑھیں گے، آپ آگے بڑھتے گئے، میں نے سوچا اسے پڑھ کر رکوع کریں گے، مگر آپ نے سورہ نساء شروع کر دی، آپ نے وہ پوری پڑھی، پھر آپ نے آل عمران شروع کر دی، اس کو پورا پڑھا، آپ ٹھہر ٹھہر کر قرات فرماتے رہے، جب ایسی آیت سے گزرتے جس میں تسبیح ہے تو سبحان اللہ کہتے، اور جب سوال کرنے والی آیت سے گزرتے یعنی پڑھتے تو سوال کرتے، اور جب پناہ مانگنے والی آیت سے گزرتے تو اللہ سے پناہ مانگتے، پھر آپ نے رکوع فرمایا اور سبحان ربی العظیم کہنے لگے، آپ کا رکوع تقریباً آپ کے قیام جتنا تھا، پھر آپ نے سمع اللہ لمن حمیدہ کہا، پھر آپ لمبی دیر کھڑے رہے، تقریباً اتنی دیر جتنی دیر رکوع کیا تھا، پھر سجدہ کیا اور سبحان ربی الاعلی کہنے لگے، اور آپ کا سجدہ بھی آپ کے قیام کے قریب تھا۔ جریر کی روایت میں یہ اضافہ ہے کہ آپ نے کہا سمع اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد، یعنی ربنا لک الحمد کا اضافہ ہے۔
صحیح مسلم حدیث نمبر 1814۔ جریر نے اعمش سے اور انہوں نے ابو وائل سے روایت کی، انہوں نے کہا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی، آپ نے اتنی لمبی نماز پڑھی کہ میں نے ایک ناپسندیدہ کام کا ارادہ کر لیا۔ کہا تو ان سے پوچھا گیا آپ نے کس بات کا ارادہ کیا تھا؟ انہوں نے کہا میں نے ارادہ کیا کہ بیٹھ جاؤں اور آپ کو اکیلے ہی قیام کی حالت میں چھوڑ دوں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1815۔ علی بن مسہر نے اعمش سے اسی سند کے ساتھ اسی کے مانند روایت کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1816۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک ایسے آدمی کا ذکر کیا گیا جو رات بھر سویا رہا یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ آپ نے فرمایا وہ ایسا شخص ہے کہ شیطان نے اس کے کان میں یا فرمایا اس کے دونوں کانوں میں پیشاب کر دیا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1817۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے وقت انہیں اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جگایا اور فرمایا کیا تم لوگ نماز نہیں پڑھو گے؟ میں نے کہا اے اللہ کے رسول ہماری جانیں اللہ کے ہاتھ میں ہیں، جب وہ ہمیں اٹھانا چاہتا ہے اٹھا دیتا ہے۔ جب میں نے آپ سے یہ کہا تو آپ واپس چلے گئے، پھر میں نے آپ کو سنا کہ آپ واپس پلٹتے ہوئے اپنی ران پر ہاتھ مارتے تھے اور کہتے تھے یعنی آیت کا ایک ٹکڑا پڑھتے تھے انسان سب سے بڑھ کر جھگڑا کرنے والا ہے۔ جدل یعنی جھگڑا یہ تھی کہ جگائے جانے پر ممنون ہونے اور نماز پڑھنے کے بجائے عذر پیش کیا گیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1818۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے یہ فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کیا۔ آپ نے فرمایا جب تم میں سے کوئی سو جاتا ہے تو شیطان اس کے سر کے پچھلے حصے پر 3 گرہیں لگاتا ہے، ہر گرہ پر تھپکی دیتا ہے کہ تم پر ایک بہت لمبی رات کا سونا لازم ہے۔ جب انسان بیدار ہو کر اللہ کا ذکر کرتا ہے تو ایک گرہ کھل جاتی ہے، اور جب وہ وضو کرتا ہے اس سے 2 گرہیں کھل جاتی ہیں، پھر جب نماز پڑھتا ہے ساری گرہیں کھل جاتی ہیں، اور وہ چاق و چوبند حشاش بشاش پاک طبیعت کے ساتھ صبح کرتا ہے، ورنہ جاگ کر عبادت نہیں کرتا تو صبح کو گندے دل کے ساتھ اور سست اٹھتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1819۔ عبید اللہ نے کہا مجھے نافع نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے بیان کیا، انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی، آپ نے فرمایا کچھ نمازیں گھر میں پڑھا کرو اور ان گھروں کو قبریں نہ بناؤ۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1820۔ ایوب نے نافع سے، انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے، اور انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی، آپ نے فرمایا گھروں میں نفل نمازیں پڑھو اور انہیں قبریں نہ بناؤ۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1821۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی امری مسجد میں نماز باجماعت ادا کر لے تو اپنی نماز میں سے اپنے گھر کے لیے بھی کچھ حصہ رکھے، کیونکہ اللہ اس کے گھر میں اس کے نماز پڑھنے کی وجہ سے خیر و بھلائی رکھے گا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1822۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس گھر کی مثال جس میں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے اور اس گھر کی مثال جس میں اللہ کو یاد نہیں کیا جاتا زندہ اور مردہ جیسی ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1823۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، شیطان اس گھر سے بھاگتا ہے جس میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1824۔ عبداللہ سعید نے کہا
عمر بن عبید اللہ کے آزاد کردہ غلام سالم ابو نضر نے ہمیں بسر بن سعید سے حدیث بیان کی اور انہوں نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی۔ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چٹائی کا ایک چھوٹا سا حجرہ بنوایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر آ کر اس میں نماز پڑھنے لگے۔ لوگ اس حجرے تک آپ کے پیچھے پیچھے آئے اور آ کر آپ کی اقتداء میں نماز پڑھنے لگے۔ پھر ایک اور رات لوگ آئے اور حجرے کے پاس آ گئے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پاس آنے میں تاخیر کر دی۔ کہا آپ ان کے پاس تشریف نہ لائے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اپنی آوازیں بلند کی تاکہ آپ آوازیں سن کر تشریف لے آئیں اور دروازے پر چھوٹی چھوٹی کنکریاں ماریں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غصے کی حالت میں ان کی طرف تشریف لائے اور ان سے فرمایا تم مسلسل یہ عمل کرتے رہے حتیٰ کہ مجھے خیال ہوا کہ یہ نماز تم پر لازم قرار دے دی جائے گی، اس لیے تم اپنے گھروں میں نماز پڑھا کرو، کیونکہ انسان کی فرض نماز کے سوا وہی بہتر ہے جو گھر میں پڑھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1825۔ موسیٰ بن عقبہ نے ہمیں حدیث بیان کی، کہا میں نے ابو نضر سے سنا، انہوں نے بسر بن سعید سے اور انہوں نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں چٹائی سے ایک حجرہ بنوایا اور آپ نے اس میں چند راتیں نماز پڑھی حتیٰ کہ آپ کے پاس لوگ جمع ہو گئے۔ پھر مذکورہ بالا روایت بیان کی اور اس میں یہ اضافہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم پر نماز فرض کر دی گئی تو تم سب اس کی پابندی نہیں کر سکو گے۔ یہ حجرہ اعتکاف کے لیے تھا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1826۔ سعید بن ابی سعید نے ابو سلمہ بن عبد الرحمن بن عوف سے انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک چٹائی تھی، آپ رات کو اس سے حجرہ بنا لیتے اور اس میں نماز پڑھتے، تو لوگوں نے بھی آپ کی اقتداء میں نماز پڑھنی شروع کر دی۔ آپ دن کے وقت اسے بچھا لیتے تھے۔ ایک رات لوگ کثرت کے ساتھ جمع ہو گئے تو آپ نے فرمایا لوگوں اتنے اعمال کی پابندی کرو جتنے اعمال کی تم میں طاقت ہے، کیونکہ اس وقت تک اللہ تعالیٰ اجر و ثواب دینے سے نہیں اکتاتا حتیٰ کہ تم خود اکتا جاؤ، اور یقیناً اللہ کے نزدیک زیادہ محبوب عمل وہی ہے جس پر ہمیشگی اختیار کی جائے چاہے وہ کم ہو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے جب کوئی عمل کرتے تو اسے ہمیشہ برقرار رکھتے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1827۔ سعد بن ابراہیم سے روایت ہے کہ انہوں نے ابو سلمہ سے سنا، وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث بیان کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اللہ تعالیٰ کو کون سا عمل زیادہ پسند ہے؟ آپ نے فرمایا جسے ہمیشہ کیا جائے اگرچہ کم ہو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1828۔ علقمہ سے روایت ہے، کہا میں نے ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا اور کہا ام المومنین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کی کیفیت کیا تھی؟ کیا آپ کسی خاص عمل کے لیے کچھ ایام مخصوص فرما لیتے تھے؟ انہوں نے فرمایا نہیں، آپ کا عمل دائمی ہوتا تھا، اور تم میں سے کون اس قدر استطاعت رکھتا ہے جتنی استطاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تھی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1829۔ قاسم بن محمد نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے ہاں محبوب ترین کام وہ ہے جس پر ہمیشہ عمل کیا جائے اگرچہ وہ قلیل ہو۔ قاسم بن محمد نے کہا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کوئی عمل کرتی تو اس کو لازم کر لیتی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1830۔ ابو بکر بن ابی شیبہ نے کہا ہمیں ابن علیہ نے حدیث سنائی، نیز زہیر بن حرب نے کہا ہمیں اسماعیل نے حدیث سنائی۔ ان دونوں یعنی ابن علیہ اور اسماعیل نے عبد العزیز بن صہیب سے اور انہوں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے اور دیکھا کہ دو ستونوں کے درمیان ایک رسی لٹکی ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کیا ہے؟
صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کی، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رسی ہے، وہ نماز پڑھتی رہتی ہیں، جب سست پڑ جاتی ہیں یا تھک جاتی ہیں تو اس کو پکڑ لیتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے کھول دو۔ ہر شخص نماز پڑھے جب تک حشاش بشاش رہے، جب سست پڑ جائے یا تھک جائے تو بیٹھ جائے۔ زہیر کی روایت میں قعد کے بجائے فلیقعد ہے، یعنی ماضی کے بجائے امر کا صیغہ استعمال کیا، مفہوم ایک ہی ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1831۔ عبد الوارث نے عبد العزیز بن صہیب سے، انہوں نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی کے مانند روایت کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1832۔ ابن شہاب نے کہا، مجھے عروہ بن زبیر نے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے انہیں بتایا کہ حولہ بنت طویت بن حبیب بن اسد بن عبد العزا اس عالم میں ان کے قریب سے گزری جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تھے۔ کہا، میں نے عرض کی، یہ حولہ بنت طویت ہیں اور لوگوں کا خیال ہے کہ یہ رات بھر نہیں سوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا رات بھر نہیں سوتی؟ اتنا عمل اپناؤ جتنے کی تم طاقت رکھتے ہو، اللہ کی قسم اللہ نہیں اکتائے گا یہاں تک کہ تم اکتا جاؤ۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1833۔ ابو اسامہ اور یحییٰ بن سعید نے ہشام بن عروہ سے روایت کی، انہوں نے کہا، مجھے میرے والد نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہوئے خبر دی، انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے اور میرے پاس ایک خاتون موجود تھیں۔ آپ نے پوچھا، یہ کون ہے؟ میں نے کہا، یہ ایسی عورت ہے جو رات بھر نہیں سوتی، نماز پڑھتی رہتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتنا عمل کرو جتنا تمہارے بس میں ہو، اللہ کی قسم اللہ نہیں اکتائے گا یہاں تک کہ تم ہی عمل سے اکتا جاؤ۔ اللہ کے ہاں دین کا وہی عمل پسند ہے جس پر عمل کرنے والا ہمیشہ کرے۔ ابو اسامہ کی روایت میں ہے، یہ بنو اسد کی عورت تھی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1834۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص نماز میں اونگنے لگے تو وہ سو جائے حتیٰ کہ نیند جاتی رہے، کیونکہ جب تم میں سے کوئی شخص اونگ کی حالت میں نماز پڑھتا ہے تو ممکن ہے وہ استغفار کرنے چلے لیکن اس کے بجائے اپنے آپ کو برا بھلا کہنے لگے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1835۔ حمام بن منبہ نے کہا، یہ احادیث ہیں جو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے بیان کی ہیں۔ پھر ان میں سے کچھ احادیث ذکر کی، ان میں سے یہ بھی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص رات کو قیام کرے اور اس کی زبان پر قرات مشکل ہو جائے اور اسے پتہ نہ چلے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے تو اسے لیٹ جانا چاہیے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1836۔ ابو اسامہ نے ہشام سے، انہوں نے اپنے والد عروہ سے، اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کی قرات سنی جو وہ رات کو کر رہا تھا تو فرمایا، اللہ اس پر رحم فرمائے، اس نے مجھے فلاں آیت یاد دلا دی جس کی تلاوت فلاں صورت میں چھوڑ چکا تھا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1837۔ عبدہ اور ابو معاویہ نے ہشام سے، انہوں نے اپنے والد عروہ سے، اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں ایک آدمی کی قرات سن رہے تھے تو آپ نے فرمایا، اللہ اس پر رحم فرمائے، اس نے مجھے ایک آیت یاد دلا دی ہے جو مجھے بھلا دی گئی تھی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1838۔ امام مالک نے نافع کے واسطے سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صاحب قرآن یعنی قرآن حفظ کرنے والے کی مثال پاؤں بندھے اونٹوں کے چرواہے کی مانند ہے،
اگر اس نے ان کی نگہداشت کی تو وہ انہیں قابو میں رکھے گا، اور اگر انہیں چھوڑ دے گا تو وہ چلے جائیں گے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1839۔ عبید اللہ، ایوب اور موسیٰ بن عقبہ سب نے جن تک سندوں کے مختلف سلسلے پہنچے، نافع سے انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مالک کی حدیث کے ہم معنی روایت بیان کی، اور موسیٰ بن عقبہ کی روایت میں یہ اضافہ ہے، جب صاحب قرآن قیام کرے گا اور رات دن اس کی قرات کرے گا تو وہ اسے یاد رکھے گا، اور جب اس کی قرات کے ساتھ قیام نہیں کرے گا تو وہ اسے بھول جائے گا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1840۔ منصور نے ابو وائل شقیق بن سلمہ سے اور انہوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی بھی انسان کے لیے انتہائی نازیبا بات ہے کہ وہ کہے میں فلاں فلاں آیت بھول گیا ہوں، بلکہ وہ بھلوا دیا گیا ہے۔ قرآن کو یاد کرتے رہو، کیونکہ وہ لوگوں کے سینوں سے دور بھاگنے میں رسیوں سمیت بھاگ جانے والے اونٹوں سے بھی بڑھ کر ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1841۔ اعمش نے شقیق بن سلمہ سے روایت کی، انہوں نے کہا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ان مصاحف اور کبھی کہا قرآن کے ساتھ تجدید عہد کرتے رہا کرو، کیونکہ وہ انسانوں کے سینوں سے بھاگ جانے میں اپنے پاؤں کی رسیوں سے نکل بھاگنے والے اونٹوں سے بھی بڑھ کر ہے۔ کہا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، تم میں سے کسی کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ میں فلاں فلاں آیت بھول گیا ہوں، بلکہ اسے بھلوا دیا گیا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1842۔ عبدہ بن ابی لبابہ نے شقیق بن سلمہ سے روایت کی، انہوں نے کہا میں نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہوئے سنا، انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، کسی آدمی کے لیے یہ بہت بری بات ہے کہ وہ کہے کہ میں فلاں فلاں سورت بھول گیا یا فلاں فلاں آیت بھول گیا، بلکہ اسے بھلوا دیا گیا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1843۔ عبداللہ بن براد اشعری اور ابو قریب نے کہا ہمیں ابو اسامہ نے برید سے، انہوں نے ابو بردہ سے، انہوں نے حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث بیان کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کی نگہداشت کرو، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، یہ بھاگنے میں پاؤں بندھے اونٹوں سے بڑھ کر ہے۔ اس حدیث کے الفاظ ابن برات کی روایت کے ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1844۔ سفیان بن عیینہ نے زہری سے، انہوں نے ابو سلمہ سے، اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، وہ اس فرمان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے کبھی کسی چیز پر اس قدر کان نہیں دھرا، یعنی توجہ سے نہیں سنا، جتنا کسی خوش آواز نبی کی آواز پر کان دھرا جس نے خوش الہانی سے قرات کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1845۔ یونس اور عمر بن حارث دونوں نے ابن شہاب سے اسی سند کے ساتھ یہ روایت کی، اس میں ما اذن لنبی کے بجائے کما یأذن لنبی، یعنی جس طرح ایک نبی کے لیے کان دھرتا ہے جو خوش الہانی سے قرات کر رہا ہو کے الفاظ ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1846۔ عبدالعزیز بن محمد نے کہا یزید بن ہاد نے ہمیں محمد بن ابراہیم سے حدیث بیان کی، انہوں نے ابو سلمہ سے، اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا اللہ تعالیٰ نے کبھی کسی چیز پر اس طرح کان نہیں دھرا جس طرح کسی خوش آواز نبی کی قرات پر جب وہ بلند آواز کے ساتھ خوش الہانی سے قرات کرے۔ صحیح مسلم 1847۔ عمر بن مالک اور حیوہ بن شریح نے ابن ہاد سے اسی سند کے ساتھ بالکل اس جیسی روایت بیان کی،
اور انہوں نے ان رسول اللہ یعنی بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہا، اور سمع یعنی اس نے سنا کا لفظ نہیں بولا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1848۔ یحییٰ بن ابی کثیر نے ابو سلمہ سے اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے کبھی کسی چیز پر اس طرح کان نہیں دھرا جیسے وہ ایک نبی کی آواز پر کان دھرتا ہے جو بلند آواز کے ساتھ خوش رنحانی سے قرات کرتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1849۔ یحییٰ بن ایوب، قتیبہ بن سعید اور ابن حجر نے کہا ہمیں اسماعیل بن جعفر نے محمد بن عمر سے حدیث بیان کی، انہوں نے ابو سلمہ سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یحییٰ بن ابی کثیر کے حدیث کی طرح روایت بیان کی، مگر ابن ایوب نے اپنی روایت میں کأذنی کے بجائے کأذنی یعنی جس طرح وہ اجازت دیتا ہے کہا۔ اس طرح ما اذن اللہ کا معنی ہوگا اللہ تعالیٰ نے باریابی کی اجازت نہیں دی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1850۔ حضرت برید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ بن قیس یا اشعری کو آل داؤد کی بنسریوں یعنی خوبصورت آوازوں میں سے ایک بنسری یعنی خوبصورت آواز عطا کی گئی ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1851۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کیا ہی خوب ہوتا کاش تم مجھے دیکھتے جب گزشتہ رات میں بڑے انہماک سے تمہاری قرات سن رہا تھا، تمہیں آل داؤد کی خوبصورت آوازوں میں سے ایک خوبصورت آواز دی گئی ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1852۔ عبداللہ بن ادریس اور وکیع نے شعبہ سے اور انہوں نے معاویہ بن قرہ سے روایت کی، انہوں نے کہا میں نے عبداللہ بن مغفل مزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، وہ کہہ رہے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ والے سال اپنے سفر میں اپنی سواری پر سورہ فتح کی تلاوت فرمائی اور اپنے قرات میں آواز کو دہرایا۔ معاویہ نے کہا اگر مجھے یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ لوگ میرے گرد جمع ہو جائیں گے تو میں تمہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی قرات سناتا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1853۔ محمد بن جعفر نے کہا شعبہ نے ہمیں معاویہ بن قرہ سے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا میں نے حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح مکہ کے دن اپنی اونٹنی پر سوار سورہ فتح پڑھتے ہوئے دیکھا۔ معاویہ بن قرہ نے کہا حضرت ابن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرات کی اور اس میں ترجیع کی۔ معاویہ نے کہا اگر مجھے لوگوں کے اکٹھے ہو جانے کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں تمہارے لیے قرات کا وہی طریقہ اختیار کرتا جو حضرت ابن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بیان کیا تھا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1854۔ خالد بن حارث اور معاذ نے کہا شعبہ نے ہمیں اسی سند کے ساتھ اسی طرح کی حدیث بیان کی۔ خالد بن حارث کی روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ فتح تلاوت کرتے ہوئے اپنی سواری پر سفر کر رہے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1855۔ ابو خیثمہ نے ابو اسحاق سے اور انہوں نے حضرت براء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا ایک آدمی سورہ کہف کی تلاوت کر رہا تھا اور اس کے پاس ہی دو رسیوں میں بندھا ہوا گھوڑا موجود تھا، تو اسے ایک بدری نے ڈھانپ لیا۔ وہ بدری گھومتی اور قریب آتی گئی اور اس کا گھوڑا اس سے بدکنے لگا۔ جب صبح ہوئی تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کو یہ ماجرا کہہ سنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سکینت یعنی اطمینان اور رحمت تھی۔
جو قرآن کی قرات کی بنا پر بدلے کی صورت میں اتری۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1856۔ محمد بن جعفر نے کہا، ہم سے شعبہ نے ابو اسحاق سے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا میں نے حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، وہ کہہ رہے تھے ایک آدمی نے سورہ کہف کی قرات کی، گھر میں اس وقت ایک چوپایا بھی تھا، وہ بدکنے لگا۔ اس شخص نے دیکھا کہ جانور کے اوپر دھند یا بدلی تھی جو اس پر چھائی ہوئی ہے، تو اس نے یہ واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا۔ آپ نے فرمایا اے شخص پڑھا کرو، یہ تو سکینت تھی جو قرات کے وقت اتری، یعنی یا قرآن کی خاطر نازل ہوئی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1857۔ عبد الرحمن بن مہدی اور ابو داؤد نے کہا ہمیں شعبہ نے ابو اسحاق سے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا میں نے حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے ہوئے سنا۔ آگے دونوں یعنی عبد الرحمن بن مہدی اور ابو داؤد نے سابقہ حدیث کے مانند ذکر کیا، البتہ اتنا فرق ہے کہ انہوں نے تنفرو یعنی بدکنے لگا کے بجائے تنقضو یعنی وہ اچھلنے لگا کہا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1558۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث بیان کی کہ حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک رات اپنے باڑے میں قرات کر رہے تھے کہ اچانک ان کا گھوڑا بدکنے لگا۔ انہوں نے پھر پڑھا، وہ دوبارہ بدکا، پھر پڑھا، وہ پھر بدکا۔ اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا مجھے خوف پیدا ہوا کہ وہ میرے بیٹے یحییٰ کو رون ڈالے گا۔ میں اٹھ کر اس کے پاس گیا تو اچانک چھتری جیسی کوئی چیز میرے سر پر تھی، اس میں کچھ چراغوں جیسا تھا، وہ فضا میں بلند ہو گئی حتیٰ کہ مجھے نظر آنا بند ہو گئی۔ کہا میں صبح کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور عرض کی اے اللہ کے رسول، اس اسنا میں کل میں آدھی رات کے وقت اپنے باڑے میں قرات کر رہا تھا کہ اچانک میرا گھوڑا بدکنے لگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن حضیر پڑھتے رہتے۔ میں نے عرض کی میں پڑھتا رہا، پھر اس نے دوبارہ اچھل کود کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن حضیر پڑھتے رہتے۔ میں نے کہا میں نے قرات جاری رکھی، اس نے کچھ بدک کر چکر لگانے شروع کر دیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن حضیر پڑھتے رہتے۔ میں نے کہا پھر میں نے چھوڑ دیا۔ میرا بیٹا یحییٰ اس کے قریب تھا، میں ڈر گیا کہ وہ اسے رون دے گا، تو میں نے چھتری جیسی چیز دیکھی، اس میں چراغوں کی طرح کی چیزیں تھیں، وہ فضا میں بلند ہوئی حتیٰ کہ مجھے نظر آنی بند ہو گئی۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ فرشتے تھے جو تمہاری قرات سن رہے تھے، اور اگر تم پڑھتے رہتے تو لوگ صبح کو دیکھ لیتے، وہ ان سے اوجھل نہ ہوتے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1859۔ ابو عوانہ نے قتادہ سے، انہوں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے، انہوں نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس مومن کی مثال جو قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے نارنگی کی سی ہے، اس کی خوشبو بھی عمدہ ہے اور اس کا ذائقہ بھی خوشگوار ہے، اور اس مومن کی مثال جو قرآن مجید کی تلاوت نہیں کرتا کھجور کی سی ہے، اس کی خوشبو نہیں ہوتی جبکہ اس کا ذائقہ شیریں ہے، اور اس منافق کی مثال جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے نیاز بو جیسی ہے، اس کی خوشبو عمدہ ہے اور ذائقہ کڑوا ہے، اور اس منافق کی مثال جو قرآن نہیں پڑھتا اندرائن یعنی تمے کی طرح ہے، جس کی خوشبو بھی نہیں ہوتی اور اس کا ذائقہ بھی سخت کڑوا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1860۔ حمام اور شعبہ نے قتادہ سے اسی سند کے ساتھ اسی کی طرح حدیث روایت کی، اس میں یہ فرق ہے کہ حمام کی روایت میں منافق کی جگہ فاجر یعنی بد کردار کا لفظ ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1861۔ ابو عوانہ نے قتادہ سے روایت کی، انہوں نے زرارہ بن اوفا عامری سے، انہوں نے سعد بن ہشام سے، اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن مجید کا ماہر قرآن لکھنے والے انتہائی معزز اور اللہ تعالیٰ کے فرمانبردار فرشتوں کے ساتھ ہوگا،
اور جو انسان قرآن مجید پڑھتا ہے اور ہکلاتا ہے اور وہ پڑھنا اس کے لیے مشقت کا باعث ہے، اس کے لیے 2 اجر ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1862۔ ابن ابی عدی نے سعید سے روایت کی، وکیع نے ہشام دستوائی سے روایت کی، ان دونوں نے قتادہ سے اسی سند کے ساتھ حدیث بیان کی۔ البتہ وکیع کی حدیث میں یہ الفاظ ہیں، جو اسے پڑھتا ہے اور وہ اس پر گراں ہوتا ہے، اس کے لیے 2 اجر ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1863۔ حمام نے کہا، ہم سے قتادہ نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہارے سامنے قرات کروں۔ انہوں نے کہا، کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کے سامنے میرا نام لیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے میرے سامنے تمہارا نام لیا۔ تو حضرت ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1864۔ محمد بن جعفر نے کہا، ہم سے شعبہ نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا، میں نے قتادہ کو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث بیان کرتے ہوئے سنا۔ انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ میں تمہارے سامنے لم یکن الذین کفروا کی قرات کروں۔ انہوں نے کہا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے سامنے میرا نام لیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تو وہ رو دیے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1865۔ خالد بن حارث نے کہا، شعبہ نے ہمیں قتادہ کے حوالے سے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا، میں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، وہ کہہ رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا۔ آگے سابقہ حدیث کے مانند ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1866۔ حفص بن غیاث نے اعمش سے روایت کی، انہوں نے ابراہیم سے، انہوں نے عبیدہ سلمانی سے، اور انہوں نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، میرے سامنے قرآن مجید کی قرات کرو۔ انہوں نے کہا، میں نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں آپ کو سناؤں جبکہ آپ پر ہی تو قرآن مجید نازل ہوا ہے؟ آپ نے فرمایا، میری خواہش ہے کہ میں اسے کسی دوسرے سے سنوں۔ تو میں نے سورہ نساء کی قرات شروع کی۔ جب میں اس آیت پر پہنچا، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، یعنی اس وقت کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے اور آپ کو ان پر گواہ بنا کر لائیں گے۔ تو میں نے اپنا سر اٹھایا، میرے پہلو میں موجود آدمی نے مجھے ٹھوکا دیا، تو میں نے اپنا سر اٹھایا، میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو بہہ رہے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1867۔ حناد بن سری اور منجاب بن حارث تمیمی نے علی بن مسہر سے روایت کی، انہوں نے اعمش سے اسی سند کے ساتھ روایت کی۔ حناد نے اپنی روایت میں یہ اضافہ کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ منبر پر تشریف فرما تھے مجھ سے کہا، مجھے قرآن سناؤ۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1868۔ مسعر نے عمر بن مرہ سے اور انہوں نے ابراہیم سے روایت کی، انہوں نے کہا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، مجھے قرآن مجید سناؤ۔ انہوں نے کہا، کیا میں آپ کو سناؤں جبکہ قرآن اترا ہی آپ پر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اچھا لگتا ہے کہ میں اسے کسی دوسرے سے سنوں۔ ابراہیم نے کہا، انہوں نے آپ کے سامنے سورہ نساء ابتدا سے اس آیت تک سنائی، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، اس وقت کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ کو لائیں گے اور آپ کو ان پر گواہ بنا کر لائیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت پر رو پڑے۔
مسعر نے ایک دوسری سند سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول نقل کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں ان پر اس وقت تک گواہ تھا جب تک میں ان میں رہا۔ مسعر کو شک ہے، ما دمت فیہم کہا یا ما کنت فیہم، جب تک میں ان میں تھا کہا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1869۔ جریر نے اعمش سے، انہوں نے ابراہیم سے، انہوں نے علقمہ سے اور انہوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی۔ انہوں نے کہا، میں حمص میں تھا تو کچھ لوگوں نے مجھے کہا ہمیں قرآن مجید سنائیں، تو میں نے انہیں سورہ یوسف سنائی۔ لوگوں میں سے ایک آدمی نے کہا، اللہ کی قسم یہ اس طرح نہیں اتری تھی۔ میں نے کہا، تجھ پر افسوس، اللہ کی قسم میں نے یہ سورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائی تھی، تو آپ نے مجھ سے فرمایا تو نے خوب قرات کی۔ اسی اسنا میں کہ میں اس سے گفتگو کر رہا تھا تو میں نے اس کے منہ سے شراب کی بو محسوس کی۔ میں نے کہا، تو شراب بھی پیتا ہے اور کتاب اللہ کی تکذیب بھی کرتا ہے، تو یہاں سے نہیں جا سکتا حتیٰ کہ میں تجھے کوڑے لگاؤں۔ پھر میں نے اسے حد کے طور پر کوڑے لگائے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1870۔ عیسیٰ بن یونس اور ابو معاویہ نے اعمش سے اسی سند کے ساتھ روایت کی، لیکن ابو معاویہ کی روایت میں فقال لی احسنت، یعنی آپ نے مجھے فرمایا تو نے بہت اچھا پڑھا، کہ الفاظ نہیں ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1871۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم میں سے کوئی شخص یہ پسند کرتا ہے کہ جب وہ باہر سے اپنے گھر واپس آئے تو اس میں 3 بڑی فربا حاملہ اونٹنیاں موجود پائے؟ ہم نے عرض کی، جی ہاں۔ آپ نے فرمایا، 3 آیات جنہیں تم میں سے کوئی شخص اپنی نماز میں پڑھتا ہے وہ اس کے لیے 3 بھاری بھرکم اور موٹی تازی حاملہ اونٹنیوں سے بہتر ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1872۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکل کر تشریف لائے، ہم صفہ یعنی چبوترے پر موجود تھے۔ آپ نے فرمایا، تم میں سے کون پسند کرتا ہے کہ روزانہ صبح بطحان یا عقیقی وادی میں جائے اور وہاں سے بغیر کسی گناہ اور قطع رحمی کے 2 بڑے بڑے کوہانوں والی اونٹنیاں لائے؟ ہم نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سب کو یہ بات پسند ہے۔ آپ نے فرمایا، پھر تم میں سے صبح کو کوئی شخص مسجد میں کیوں نہیں جاتا کہ وہ اللہ کی کتاب کی 2 آیتیں سیکھے یا ان کی قرات کرے، تو یہ اس کے لیے 2 اونٹنیوں کے حصول سے بہتر ہے، اور یہ 3 آیات 3 اونٹنیوں سے بہتر، اور 4 آیتیں اس کے لیے 4 سے بہتر ہیں، اور آیتوں کی تعداد جو بھی ہو اونٹوں کی اتنی تعداد سے بہتر ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1873۔ ابو توبہ ربیع بن نافع نے بیان کیا کہ ہم سے معاویہ یعنی ابن سلام نے حدیث بیان کی، انہوں نے زید سے روایت کی کہ انہوں نے ابو سلام سے سنا، وہ کہتے تھے، مجھ سے حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، قرآن پڑھا کرو، کیونکہ وہ قیامت کے دن اصحاب قرآن یعنی حفظ و قرات اور عمل کرنے والوں کا سفارشی بن کر آئے گا۔ 2 روشن چمکتی ہوئی سورتیں البقرہ اور آل عمران پڑھا کرو، کیونکہ وہ قیامت کے دن اس طرح آئیں گی جیسے وہ 2 بادل یا 2 سائبان ہوں، یا جیسے وہ ایک سید میں اڑتے پرندوں کی 2 ڈاڑیں ہوں۔ وہ اپنی صحبت میں پڑھنے اور عمل کرنے والوں کی طرف سے دفاع کریں گی۔ سورہ بقرہ پڑھا کرو، کیونکہ اسے حاصل کرنا باعث برکت اور اسے ترک کرنا باعث حسرت ہے، اور باطل پرست اس کی طاقت نہیں رکھتے۔ معاویہ نے کہا، مجھے یہ خبر پہنچی ہے کہ باطل پرستوں سے ساحر یعنی جادوگر مراد ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1874۔ یحییٰ بن حسان نے کہا، معاویہ بن سلام نے ہمیں اسی سند کے ساتھ اسی طرح حدیث بیان کی، لیکن انہوں نے دونوں جگہوں پر
او کأنہما یا جیسے وہ کی جگہ وکأنہما اور جیسے وہ کہا، اور معاویہ کا قول ہے مجھے یہ خبر پہنچی، ذکر نہیں کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1875۔ حضرت نواس بن سمعان کلابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، قیامت کے دن قرآن اور قرآن والے ایسے لوگوں کو لایا جائے گا جو اس پر عمل کرتے تھے۔ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران ان کے آگے آگے ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صورتوں کے لیے 3 مثالیں دیں جن کو سننے کے بعد میں آج تک نہیں بھولا۔ آپ نے فرمایا جیسے وہ 2 بادل ہیں یا 2 کالے سائبان ہیں جن کے درمیان روشنی ہے، جیسے وہ ایک سیدھ میں اڑنے والے پرندوں کی 2 ٹولیاں ہیں، وہ اپنے صاحب یعنی صحبت میں رہنے والے کی طرف سے مدافعت کریں گی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1876۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک انہوں نے اوپر سے ایسی آواز سنی جیسی دروازہ کھلنے کی ہوتی ہے، تو انہوں نے اپنا سر اوپر اٹھایا اور کہا آسمان کا یہ دروازہ آج ہی کھولا گیا ہے، آج سے پہلے کبھی نہیں کھولا گیا۔ اس سے ایک فرشتہ اترا تو انہوں نے کہا یہ ایک فرشتہ آسمان سے اترا ہے، یہ آج سے پہلے کبھی نہیں اترا۔ اس فرشتے نے سلام کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا آپ کو 2 نور ملنے کی خوشخبری ہو جو آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیے گئے، ایک فاتحہ الکتاب یعنی سورہ فاتحہ اور دوسری سورہ بقرہ کی آخری آیات۔ آپ ان دونوں میں سے کوئی جملہ بھی نہیں پڑھیں گے مگر وہ آپ کو عطا کر دیا جائے گا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1877۔ زہیر نے کہا ہم سے منصور نے حدیث بیان کی، انہوں نے ابراہیم سے اور انہوں نے عبد الرحمن بن یزید سے روایت کی، انہوں نے کہا میں بیت اللہ کے پاس حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملا تو میں نے کہا مجھے آپ کے حوالے سے سورہ بقرہ کی 2 آیتوں کے بارے میں حدیث پہنچی ہے، تو انہوں نے کہا ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں جو شخص رات میں انہیں پڑھے گا وہ اس کے لیے کافی ہوں گی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1878۔ جریر اور شعبہ دونوں نے منصور سے اسی سند کے ساتھ یہی روایت بیان کی ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1879۔ علی بن مسہر نے احمد سے روایت کی، انہوں نے ابراہیم سے، انہوں نے عبد الرحمن بن یزید سے، انہوں نے علقمہ بن قیس سے اور انہوں نے حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے رات کے وقت سورہ بقرہ کی یہ آخری 2 آیات پڑھی وہ اس کے لیے کافی ہوں گی۔ عبد الرحمن نے کہا میں خود ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا، وہ بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے، میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے مجھے یہ روایت براہ راست نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنائی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1880۔ عیسیٰ بن یونس اور عبداللہ بن نمیر نے احمد سے باقی ماندہ اسی سند کے ساتھ اسی کے مانند روایت بیان کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1881۔ حفص اور ابو معاویہ نے بھی احمد سے باقی ماندہ سابقہ سند کے ساتھ اسی کے مانند روایت بیان کی ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1882۔ معاذ بن ہشام نے اپنے والد سے حدیث بیان کی، انہوں نے قتادہ سے، انہوں نے سالم بن ابی جعد غطفانی سے، انہوں نے معدان بن ابی طلحہ یعموری سے اور انہوں نے حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس مسلمان نے سورہ کہف کی پہلی 10 آیات حفظ کر لیں اسے دجال کے فتنے سے محفوظ کر لیا گیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1883۔ شعبہ اور حمام نے قتادہ سے اسی سند کے ساتھ روایت کی،
اس میں شعبہ نے سورہ کہف کی آخری 10 آیات کہا ہے، جبکہ حمام نے ابتدائی 10 آیات کہا ہے، جس طرح ہشام کی روایت ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1884۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو منذر، کیا تم جانتے ہو کتاب اللہ کی کون سی آیت جو تمہارے پاس ہے سب سے عظیم ہے؟ کہا میں نے عرض کی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ جانتے ہیں۔ آپ نے دوبارہ فرمایا، اے ابو منذر، کیا تم جانتے ہو اللہ کی کتاب کی کون سی آیت جو تمہارے پاس ہے سب سے عظمت والی ہے؟ کہا میں نے عرض کی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ کہا تو آپ نے میرے سینے پر ہاتھ مارا اور فرمایا، اللہ کی قسم ابو منذر، تمہیں یہ علم مبارک ہو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1885۔ شعبہ نے قتادہ سے، انہوں نے سالم بن ابی جعد سے، انہوں نے معدان بن ابی طلحہ سے، انہوں نے حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم میں سے کوئی شخص اتنا بھی نہیں کر سکتا کہ ایک رات میں تہائی قرآن کی تلاوت کر لے؟ انہوں یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کی، کوئی شخص تہائی قرآن کی تلاوت کیسے کر سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قل هو اللہ احد، ایک تہائی قرآن کے برابر ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1886۔ سعید بن ابی عروبہ اور ابان عطار نے قتادہ سے اسی سابقہ سند کے ساتھ روایت کی۔ ان دونوں یعنی سعید اور ابان کی حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے 3 اجزاء یعنی حصے کیے ہیں، اور قل هو اللہ احد کو قرآن کے اجزاء میں سے ایک جز قرار دیا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1887۔ یزید بن کیسان نے کہا، ہمیں ابو حازم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث سنائی۔ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اکٹھے ہو جاؤ، میں تمہارے سامنے ایک تہائی قرآن مجید پڑھوں گا۔ جنہوں نے جمع ہونا تھا وہ جمع ہو گئے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ قل هو اللہ احد کی قرات فرمائی۔ پھر گھر میں چلے گئے تو ہم میں سے ایک سے دوسرے نے کہا، مجھے لگتا ہے آپ کے پاس شاید آسمان سے کوئی اہم خبر آئی ہے جو آپ کو اندر لے گئی ہے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ باہر تشریف لائے اور فرمایا، میں نے تم سے کہا تھا نا کہ میں تمہیں تہائی قرآن سناؤں گا، جان لو یہ کہ سورت قرآن کے تیسرے حصے کے برابر ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1888۔ ابو اسماعیل بشیر نے ابو حازم سے اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی۔ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکل کر ہمارے پاس تشریف لائے اور فرمایا، میں تمہارے سامنے تہائی قرآن کی قرات کرتا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قل هو اللہ احد اللہ الصمد پڑھا، یہاں تک کہ اسے یعنی سورت کو ختم کر دیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1889۔ عمرہ بنت عبد الرحمن نے اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی پرورش میں تھیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو ایک مہم کا امیر بنا کر روانہ فرمایا۔ وہ اپنے ساتھیوں کی نماز میں قرات کرتا اور اس کا اختتام قل هو اللہ احد سے کرتا تھا۔ جب وہ لوگ واپس آئے تو انہوں نے اس بات کا تذکرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا۔ آپ نے فرمایا، اسے پوچھو وہ ایسا کس لیے کرتا تھا؟ صحابہ کرام نے پوچھا تو اس نے جواب دیا، اس لیے کہ یہ رحمان کی صفت ہے، اس لیے مجھے اس بات سے محبت ہے کہ میں اس کی قرات کروں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے بتا دو
اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1890۔ بیان بن بشر نے قیس بن ابی حازم سے اور انہوں نے حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ جو آیتیں آج مجھ پر نازل کی گئی ہیں ان جیسی آیتیں کبھی دیکھی تک نہیں گئیں، یعنی قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1891۔ محمد بن عبداللہ بن نمیر نے بیان کیا، کہا میرے والد نے ہمیں حدیث بیان کی، کہا مجھ سے اسماعیل نے حدیث بیان کی، انہوں نے قیس سے اور انہوں نے عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، مجھ پر ایسی آیتیں اتاری گئی ہیں کہ ان جیسی آیتیں کبھی دیکھی تک نہیں گئیں، یعنی معوذتین۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1892۔ وکیع اور ابو اسامہ نے اسماعیل سے اسی سند کے ساتھ اسی طرح روایت بیان کی، البتہ ابو اسامہ نے عقبہ بن عامر جوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو روایت کی اس میں ہے عقبہ بن عامر جوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اور وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بلند مرتبہ ساتھیوں میں سے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1893۔ سفیان بن عیینہ نے حدیث بیان کی، کہا ہمیں ابن شہاب زہری نے سالم سے حدیث بیان کی، انہوں نے اپنے والد عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے اور انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا، دو چیزوں یعنی خوبیوں کے سوا کسی اور چیز میں حسد یا رشک کی گنجائش نہیں، ایک وہ آدمی جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن کی نعمت عنایت فرمائی پھر وہ دن اور رات کی گھڑیوں میں اس کے ساتھ قیام کرتا ہے، اور دوسرا وہ شخص جسے اللہ نے مال و دولت سے نوازا اور وہ دن اور رات کے اوقات میں اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1894۔ یونس نے ابن شہاب زہری سے روایت کی، انہوں نے کہا مجھے سالم بن عبداللہ بن عمر نے اپنے والد سے حدیث سنائی، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو چیزوں کے علاوہ کسی چیز میں حسد یعنی رشک نہیں ہے، ایک اس شخص سے متعلق جسے اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب عنایت فرمائی اور اس نے دن رات کی گھڑیوں میں اس کے ساتھ قیام کیا، اور دوسرا وہ شخص جسے اللہ تعالیٰ نے مال سے نوازا اور اس نے دن رات کے اوقات میں اسے صدقہ کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1895۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو باتوں کے سوا کسی چیز میں حسد یعنی رشک نہیں کیا جا سکتا، ایک وہ آدمی جسے اللہ تعالیٰ نے مال دیا پھر اسے اس پر مسلط کر دیا کہ وہ اس مال کو حق کی راہ میں بے دریغ لٹائے، دوسرا وہ انسان جسے اللہ تعالیٰ نے حکمت یعنی دانائی عطا کی اور وہ اس کے مطابق اپنے اور دوسروں کے معاملات طے کرتا ہے اور اس کی تعلیم دیتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1896۔ ابراہیم بن سعد نے ابن شہاب زہری سے اور انہوں نے عامر بن واصلہ سے روایت کی کہ نافع بن عبد الحارث مدینے اور مکے کے راستے پر ایک منزل غصفان آ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملے، وہ استقبال کے لیے آئے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں مکے کا عامل بنایا کرتے تھے، انہوں یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا کہ آپ نے اہل وادی یعنی مکے کے لوگوں پر بطور نائب کسے مقرر کیا؟ نافع نے جواب دیا ابن ابزہ کو۔ انہوں نے پوچھا ابن ابزہ کون ہے؟ کہنے لگے ہمارے آزاد کردہ غلاموں میں سے ایک ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تم نے ان پر ایک آزاد کردہ غلام کو اپنا جانشین بنا ڈالا؟ تو نافع نے جواب دیا وہ اللہ عز و جل کی کتاب کو پڑھنے والا ہے اور فرائض کا عالم ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہاں واقعی تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اللہ تعالیٰ اس کتاب یعنی قرآن کے ذریعے بہت سے لوگوں کو اونچا کر دیتا ہے اور بہتوں کو
اس کے ذریعے سے نیچے گرا دیتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1897۔ شعیب نے زہری سے خبر دی، انہوں نے کہا مجھے عامر بن واصلہ لیثی نے حدیث بیان کی کہ نافع بن عبد الحارث خزاعی نے عثمان کے مقام پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کی۔ آگے زہری سے ابراہیم بن سعد کی روایت کی طرح بیان کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1898۔ مالک نے ابن شہاب سے، انہوں نے عروہ بن زبیر سے، انہوں نے عبد الرحمن بن عبد القاری سے روایت کی، انہوں نے کہا میں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، وہ کہہ رہے تھے میں نے ہشام بن حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سورہ فرقان اس سے مختلف صورت میں پڑھتے سنا جس طرح میں پڑھتا تھا، حالانکہ مجھے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صورت پڑھائی تھی۔ قریب تھا کہ میں اس سے جھگڑا کرنے میں جلد بازی سے کام لیتا، لیکن میں نے اس کو مہلت دی حتیٰ کہ وہ نماز سے فارغ ہو گیا، پھر میں نے اسے گلے کی چادر سے اسے باندھا اور کھینچ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اس کو سورہ فرقان اس طرح پڑھتے ہوئے سنا ہے جو اس سے مختلف ہے جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وہ سورت پڑھائی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے چھوڑ دو، اور اسے مخاطب ہو کر فرمایا پڑھو، تو اس نے اسی طرح پڑھا جس طرح میں نے اسے پڑھتے ہوئے سنا تھا۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سورت اسی طرح نازل ہوئی ہے، پھر مجھ سے کہا تم پڑھو، میں نے پڑھا تو اس پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سورت اسی طرح اتری تھی۔ بلا شبہ یہ قرآن۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1899۔ یونس نے ابن شہاب سے روایت کی، انہوں نے کہا مجھے عروہ بن زبیر نے بتایا کہ مسور بن مخرمہ اور عبد الرحمن بن عبد القاری نے بتایا کہ ان دونوں نے حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ہشام بن حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سورہ فرقان پڑھتے سنا۔ آگے اسی کی مانند حدیث سنائی اور یہ اضافہ کیا کہ قریب تھا کہ میں اس پر نماز ہی میں پل پڑوں، میں نے بڑی مشکل سے صبر کیا یہاں تک کہ اس نے سلام پھیرا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1900۔ Hello guys, welcome to my channel Mirza